السلام علیکم فرینڈس، تو ہم اس کو شروع کر رہے ہیں دروس اسلام کو۔ اس پہ 2 لیکچر میں اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف یعنی خاندان کے بارے میں، تو سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری ساری خلقت میں سب سے بزرگ و برتر رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دنیا کے اندر مختلف مقامات کے لیے الگ الگ زمانے میں پیغمبران عظام کی تشریف آوری ہوتی رہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کئی سارے انبیاء اکرام عظام اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں بسایا۔ کہاں بسایا؟ مکہ معظمہ میں۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو زمین پر مارا۔ آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے ایک عجیب چشمہ پھوٹ پڑا، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کس کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ آب زمزم۔ یاد کر لیجئے کس کے پاؤں کی ٹھوکر سے نکلا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد جب شہید ہو گیا پھر کس نے کری؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور لوگوں کو حج کے لیے کعبہ کی طرف بلایا۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد حرام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا تعلق عرب کے سب سے بزرگ قبیلے قریش سے ہے۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان کی جو اولادیں ہوئیں ان کا جو تعلق ہے وہ قریش سے ہے۔ قریش کا قبیلہ 12 شاخوں پر مشتمل ہے، یعنی 12 شاخیں ہیں۔ اس میں ہم اہم شاخ عبد مناف کی ہے، جو 4 خاندانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کون سی شاخ ہے؟ عبد مناف کی۔ اس خاندان میں سب سے بڑا خاندان بنو ہاشم کا ہے۔ کون سی شاخ ہے پہلے؟ عبد مناف، جس نے 4 خاندانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اس میں جو شاخ ہے سب سے بڑی خاندان وہ کیا ہے؟ بنو ہاشم کی ہے۔ سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم کا ہے۔ دنیا میں سب سے معزز جگہ مکہ ہے، اور مکہ میں سب سے معزز قبیلہ قریش کا ہے، اور اسی قبیلے میں ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں کا تعلق کس سے ہے؟ قریش کے قبیلے سے ہے، اور یہ 4 قبیلوں میں کیا ہے؟ بٹا ہوا ہے۔ پہلا جو خاندان ہے، جو اس کا نام کیا؟ عبد مناف، ایک شاخ ہے، تو عبد مناف کی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا معزز خاندان ہے وہ کیا ہے؟ بنو ہاشم کا ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے معزز جگہ ہے وہ مکہ ہے، اور اس میں جو سب سے معزز قبیلہ ہے مکہ میں وہ قریش کا ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو بات۔ اب میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ پیغمبروں کے سردار بھی ہیں۔ آپ کے بارے میں توریت، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں میں بشارتیں موجود تھیں، یعنی پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ اس لیے جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب ہوا تو اہل کتاب نے انہی نشانیوں سے نبی آخر الزماں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس میں نشانیاں تھیں کہ آپ کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے۔ آپ کی ولادت سے کچھ پہلے چند باتیں ظاہر ہوئیں جن سے لوگوں کو دھیان مکہ کی جانب ہوا۔ اس سے پہلے زمزم کا کنواں مٹی سے پٹ کر پوشیدہ ہو گیا تھا، یعنی ڈھک چکا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جو ان کے دادا کو خواب میں وہ جگہ بتائے، آپ نے چاہے زمزم کو از سر نو تعمیر کیا، یعنی پھر سے بنایا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ خداوند قدوس نے اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے شکست دی، جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں۔ ہر ایک پرندے کی چونچ میں آگ کی کنکریاں ہوتی
وہ ابرہہ کی فوج پر گراتے جس سے وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس واقعے کے اکاوین جو ہے 51 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ جو واقعہ ہوا اس کے 51 دن بعد جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گئی کوئی بات کیا میں نے بتایا اس کے اندر آپ کو؟ تو چلیے اور اس میں دیکھتے ہیں الگ الگ۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف مطابق 30 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں میں ابھی 2 ماہ کے ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے جو والد تھے ان کا انتقال ہو گیا جب 2 مہینے ہوئے تھے شکم اطہر میں۔ جس وقت آپ اپنی ماں کے شکم مقدس میں تھے تو اس وقت بہت سی عجیب و غریب باتوں کا ظہور ہوا۔ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب ہوا تو حضرت آمنہ کے بدن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ حضرت آمنہ نے اس نور کی روشنی میں بصرہ کے محلات دیکھ لیے جگہ ہے، اور آپ کی ولادت کے بعد بت اوندھے منہ گر پڑے، یعنی جو مورتیاں تھیں وہ اوندھے منہ گر پڑے، اور فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ جو کئی ہزار سال سے کبھی نہ بجھی تو وہ جو ہے خود بخود سرد ہو گئی، یعنی بجھ گئی۔ کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا، جو کسرا کے جو محلات تھے وہ زلزلہ آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے محل کے 14 جو کنگورے گر پڑے۔ یہ سب در حقیقت جو آتش پرستی اور گمراہی کا خاتمہ اور کفر کے مغلوب ہونے کا اعلان تھا۔ آپ کے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو جو کسرا کے جو محل تھے، بت تھے، سب گر پڑے ہوتے منہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک کیا ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والدہ ماجدہ آمنہ کو اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبدالمطلب نے فرمائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی کیا ہے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رحلت کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے، انہوں نے پرورش کی اور آپ انہی کے پاس رہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 بار ملک شام کا سفر کیا۔ کتنے بار؟ 2 بار۔ پہلا سفر اس وقت آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا جبکہ آپ کی عمر شریف 12 برس کی تھی۔ دوسرا سفر آپ نے اس وقت کیا جب آپ کی عمر کیا ہے 25 برس کی تھی، 25 سال کے تھے، جس میں میسرہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے سفر میں بحیرہ راہب اور دوسرے سفر میں نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ پہلے سفر میں ان سے ملاقات ہوئی، چچا کے ساتھ تھے، اور دوسرے سفر میں نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے آپ کو دیکھتے ہی آپ کے خاتم النبی ہونے کی بشارت دے دی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام روانہ فرمایا تو سفر میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوئیں۔ میسرہ نے ان ساری باتوں سے حضرت خدیجہ کو آگاہ فرمایا تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ پھر دونوں خاندان کے آپسی صلح مشورہ پر نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ 40 برس کی تھی۔ اب دعوت تبلیغ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں میں اپنی صداقت و امانت کی وجہ سے مشہور ہو گئے، یعنی آپ کو امین کا لقب مل گیا، تو لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے، اور آپ کی صداقت جو تھی، آپ کی صداقت کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنے معاملات کا فیصل مانتے تھے، یعنی آپ کو فیصلہ کرنے والا بناتے تھے۔ سبھی لوگ آپ کے تعظیم و تکریم کرتے تھے، یہاں تک کہ شجر و حجر بھی جو ہے آپ کو سلام کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خواب سچے ہوتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا میں آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرأ بسم ربک سے ما لم یعلم تک آپ کو پڑھایا۔ کہاں تک پڑھایا؟ اقرأ بسم ربک الذی سے ما لم یعلم آپ کو پڑھایا۔ پھر آپ نے ارشاد خداوندی سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلے مرحلہ میں تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ پر دشمنوں نے ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رہی، یعنی ستاتے رہے لوگ، ٹھیک ہے، جو آپ کے دشمن تھے۔
یہاں تک کہ آپ کے بعد صحابہ مصاحب کی تاب نہ لا کر دنیا سے ہی چل بسے۔ سمجھ آ گیا؟ جب مصاحب کا سلسلہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ نبوت کے 5ویں سال، یعنی جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو اس کے 5 سال کیا ہوا؟ نبوت کے 5ویں سال 10 مرد اور 4 عورتیں، اور نبوت کے 7ویں سال 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ آپ کو جاننا ضروری ہے، نبوت کے 5ویں سال پہ کتنے لوگوں نے اور 7ویں سال پہ کتنے لوگوں نے ہجرت فرمائی۔ اب اس کے بعد جو ہے طائف کو روانگی کیسے ہوئی؟ ہر قسم کی ایذا رسانی کے باوجود اسلام دن بدن پھیلتا ہی گیا۔ اسلام کی روز بروز اشاعت دیکھ کر کفار قریش جل بھن گئے۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ جب تک محمد کو قتل نہ کر دیا جاتا یا بنو عبد المطلب ان کو ہمارے سپرد نہیں کر دیتے، تب تک ہم میں کا کوئی ان کو اپنی سوسائٹی میں داخل نہ کرے۔ سمجھ آ گیا؟ جب تک وہ ان میں شامل نہ کرے۔ اس عہد نامے کی وجہ سے قریش نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور اس عہد نامہ کو بیت اللہ شریف میں لٹکا دیا۔ 3 سال تک ان کا یہ عہد جاری رہا۔ کیا رہا؟ جاری رہا۔ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہے، اب ان کا دیکھیے، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے رحلت کر گئے، یعنی چلے گئے۔ اس عرصے میں دشمنوں کی ایذا رسانی اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تبلیغ اسلام کے مقصد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ وہاں کے قبیلے ثقیف کے سامنے آپ نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی، مگر ایک شخص نے بھی حق کو قبول نہیں کیا، یعنی ایک نے بھی قبول نہیں کیا اسلام، بلکہ ان ظالموں نے اپنے شہر کے چند اور اوباشوں کو ورغلا دیا۔ ان بدبختوں نے آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ طائف سے واپسی پر آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے غرض سے بیٹھے کہ اس نامی ایک عیسائی نے آ کر آپ سے ملاقات کی۔ آپ گفتگو وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں، اور کلمہ پڑھ کر کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ اولیٰ، یہ کیا ہے بیعت عقبہ اولیٰ؟ یہ بھی دیکھیے، سمجھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 سال چھپ کر اشاعت اسلام فرمائے، اسلام پھیلایا۔ جب مسلمان کثیر تعداد میں ہو گئے تو آپ نے 10 سال کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ تبلیغ اسلام کا شہرہ سن کر لوگ دور دراز مقامات سے جمع ہو جاتے۔ بازاروں میں اور عید کے دن بھی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ نبوت کے 11ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 نصیحتوں سن کر مدینہ کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اور نبوت کے 12ویں سال مدینہ طیبہ کے 12 آدمی آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر بیعت کی۔ چونکہ یہ واقعہ منا کی ابتدا حصہ کیا ہے؟ جمرہ عقبہ کے پاس پیش آیا، اس لیے اسلام میں اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو۔ یہ سارے واقعات ہیں، یہ آپ جا کے اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیعت عقبہ ثانیہ، عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ طیبہ آ جانے والے مسلمان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ اسلام کی اشاعت اور قرآن شریف و احکام شرعیہ کی تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام نے مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو مدینہ بھیجا۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ عمل میں آئی۔ مدینہ کے ایک وفد تقریباً 73 مرد اور 2 عورتوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ بیعت جمرہ عقبہ کے پاس ہوئی، اس لیے یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، عقبہ کے پاس ہوئی۔ یہ بیعت آدھی رات کو ہوئی۔ صبح یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو یہ
تو ان لوگوں نے مسلمان پر اور زیادہ ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ کچھ لوگ اپنے مفلسی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ نبوت کے 13ویں سال ماہ ذی الحجہ میں صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ماہ ربیع الاول میں مدینہ کی طرف کیا فرمائے؟ ہجرت کی۔ کلیئر ہو گیا ہوگا؟ اب اگلا کیا ہے؟ دار الندوہ میں کفار کی سازش۔ مدینہ طیبہ میں دن بدن اشاعت اسلام میں اضافہ ہوتا جا رہا اور وہ مسلمانوں کا ایک محفوظ قلعہ بن گیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ صحیح ہے، مدینہ کے مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچانے کے لیے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لیا تھا کہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے قریش کا غیظ و غضب کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ کفار قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ کے قتل پر غور و فکر کیا اور ہر قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا۔ قریش کے نوجوان رات کو آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر رب کائنات نے آپ کو ان کا مشورہ کی اطلاع دی اور آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی چارپائی پر آپ کی چادر مبارک اوڑھ کر سو جائے۔ آپ نے زمین سے دھول اٹھا کر اس پر سورہ یاسین شریف کی چند ابتدائی آیت دم کیا اور کفار کے سروں پر ڈالتے گئے۔ اس طرح آپ ان کے درمیان سے بحسن و خوبی باہر نکل گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، کیسے نکلے؟ آپ نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا چادر مبارک اڑا کر اور وہاں سے مکہ ہجرت کر گئے۔ ٹھیک ہے، اگلا کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ قریشی نوجوان صبح تک آپ کا باہر انتظار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے تو چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں قاصدوں کو روانہ کیا اور قتل کرنے پر انعام بھی مقرر کیا، یعنی انعام ملے گا جو قتل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ جب تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ کے آنے کی خبر انصار کو ملی تو بہت خوش ہوئے۔ کیا ہوئے؟ بہت خوش ہوئے اور خوشی میں آپ کا انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ اپنے گھروں سے لوگ نکل کر راستے میں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو کہاں سے ہجرت کی تھی؟ مکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے پاس قباء میں تشریف فرمائے ہوئے تھے۔ وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کی بنیاد آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن قباء میں قیام فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنو سالم کے مسجد میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا۔ اب وہ مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے، اور جب شہر کے لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو لوگ جذبات شوق میں استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور انتہائی خوشی کے ساتھ اٹھنے کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں۔ مگر آپ نے سب سے یہی فرمایا کہ میری اٹھنے کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اٹھنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ آج جس جگہ مسجد نبوی شریف ہے اسی جگہ آپ کی اٹھنی بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان ہوئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان ہی پر تشریف فرما رہے، یعنی ان کے مکان میں ہی رہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی ہوگی بات؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں، اٹھنے کی مہار کھینچتے رہے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ میری اٹھنی جہاں بیٹھے گی میں وہیں پر رہوں گا، اسی کا مہمان بنوں گا۔
اب مہاجرین و انصار، اوس اور خزرج دونوں مدینہ طیبہ کے بہت ہی مشہور و معروف قبیلے تھے، ایک ماں باپ کی اولاد سے تھے۔ دونوں قبیلے 120 سال تک آپس میں جھگڑے فساد کرتے رہے۔ اسلام نے ان دونوں کو جو ہے متحد کیا، یعنی ملا دیا، اور ان دونوں میں بھائی چارہ قائم ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بڑی محبت بھری نگاہ سے دیکھتے اور ان کی ہر طرح مدد کرتے، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں، یعنی جو مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم مہاجرین کہتے ہیں۔ مہاجرین کو انہوں نے اپنا بھائی بنانے کے لیے کیا ہے پیش قدمی کی، بالآخر قرعہ اندازی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ کتنا اچھا رشتہ اخوت ہے۔ خداوند قدوس ہم کو بھی اسی طرح رشتہ اخوت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم جنگوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، جنگ بدر اور جنگ احد، جنگ خندق کیسی ہوئی، کہاں ہوئی، اور بیعت رضوان انہوں نے کس طریقے سے بیعت کی، صلح حدیبیہ کے بارے میں یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی۔ اس کے بعد حجۃ الوداع، آخری حج جو ہے، فتح مکہ، کیسے مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی۔ تو یہ چیزیں میں اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ آداب قرآن کیا ہیں، قرآن کی کیا کیا آداب ہیں، وہ سب جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ 2 لیکچر رہ گئے ہیں، اس پہ میں 2 لیکچر دے کے یہ میں ختم کر دوں گا۔ حروف اللسان کیا ہے، سمجھ میں آ گیا، نون ساکن اور تنوین کے احکام کیا ہیں، اور ادغام بلا غنہ، ادغام غنہ کے ساتھ کب ہوگا، کب نہیں ہوگا، اور میم ساکن کے احکام، ٹھیک ہے، اور زبان